ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا شعور نہیں ہے، اس کی صفات کا شعور نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں، اور جب آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں تو پھر آپ کی دعا ویسی ہی رہ جاتی ہے۔ اب ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ امیر ہے یا نہیں، تو آپ اسے 10 روپے مانگیں گے نا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ملینر ہے، بلینر ہے، تو کیا پھر آپ اسے 10 روپے مانگیں گے یا اس سے کہیں گے 100 روپے دو، 1000 روپے دو، زیادہ مانگیں گے؟ اسی طرح جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس ذات سے مانگ رہے ہیں تو پھر ہماری وہ دعا بھی ناقص ہو جاتی ہے۔ ورنہ مانگنے والوں نے تو یہ بھی مانگا کہ رب حبلی ملکن لا ینبغی لاحد من بعدی، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے والد کو، جب کہ ان کے والد نے ان کو گھر سے نکالا، کہ ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، یعنی میں دعا کروں گا کہ اللہ میرے والد کو کفر اور شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو ہدایت عطا فرما۔ انہ کان بی حفیہ، کیونکہ میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے نا انہ کان بی حفیہ، یہ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ جب آپ دعا کرنے لگیں تو آپ کو اللہ کی ذات کا شعور ہونا چاہیے، اللہ کی صفات کا شعور ہونا چاہیے کہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں دعا مانگوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا رب میرے ساتھ حفی ہے۔ حفی کا ایک معنی ہوتا ہے عادی بنا دینا کسی کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے رب نے مجھے اپنے سے مانگنے کا عادی بنا دیا، اب میں کسی اور سے مانگتا ہی نہیں ہوں، میرے ہاتھ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں صرف ایک رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بس۔ تو دعا مانگنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت، اس کے لطف و کرم اور اس کی محبت کا شعور بھی پیدا کریں۔